السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ اس لیے یادگار دن ہے کہ آج ہماری ایک بہت پرانی توقع پوری ہو گئی ہے۔ وہ توقع کیسی پوری ہوئی، ہم اس پر تو بعد میں آئیں گے۔ پہلے ذرا سا عدم اعتماد کی بات کر لیں۔ عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے، اگرچہ یہ بہت پہلے سے واضح تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی اور اس سلسلے میں عمران خان کی صفوں سے لوگ نکل کر آئیں گے، اور جب منحرفین سامنے آئے تو یہ ایک واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں، جب انہوں نے بھی سائڈ لینی شروع کر دی تو یہ واضح ہو گیا، اور اس وقت جو نمبر گیم ہے، اس نمبر گیم میں عمران خان ایک اقلیتی وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ان کی حکومت ایک اقلیتی حکومت ہے اور اس کے برقرار رہنے کا اب کوئی جواز رہ نہیں گیا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ خود جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت سپورٹس مین اسپرٹ رکھتے ہیں، تو اگر تو سپورٹس مین اسپرٹ ہے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ورنہ صدر مملکت کو چاہیے کہ وہ انہیں ہدایت کریں کہ وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور وہ ساری ایکسرسائز آرٹیکل 63A اور یہ وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے اب یہ بہت اہم واقعہ نہیں رہا۔ اب یہ تو دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر نظر آتی ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اندر 2-3 دنوں میں، تو یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اصل چیز اور ہے جس کا پاکستان کے مستقل مفاد کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ معاملہ ہے جسے ترپ کا پتہ کہا جا رہا ہے۔ تو ترپ کا پتہ کیا ثابت ہوا؟ وہ مبینہ خط یا وہ دستاویز یا وہ ایک کمیونیکیشن جو اپنی وزارت خارجہ اور اپنے سفیر کے درمیان ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی اس کو یہ حکومت ترپ کا پتہ کہتی رہی۔ اب ذرا یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ ہفتہ 10 دن 12 دن ترپ کا پتہ کہتے رہے، وہ کیا چیز نکلی؟ وہ جیسے کہ عمران خان نے دعویٰ کیا کوئی خط تو نہیں نکلا، تو تھا کیا؟ وہ تھا یہ جیسا کہ اب اسد عمر اور حکومتی ذرائع سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے ہم بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ وہ بیسیکلی امریکی حکومت کی طرف سے کچھ میسیجز ہیں، مبینہ طور پر وہ درست یا غلط جو بھی ہیں، وہ کچھ میسیجز پہنچائے گئے ہیں جن کی تفصیلات ہمارے جو سفیر صاحب ہیں واشنگٹن میں، انہوں نے وزارت خارجہ کو بھیجی ہے، اور اس پر یعنی اللیجڈلی ہم اس لیے کہ ہم نے وہ دستاویز تو نہیں دیکھی، لیکن جو کچھ حکومت کی طرف سے صحافیوں کو بتایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو یہ سارے جرائم جو پاکستان کر رہا ہے وہ معاف ہو جائیں گے، ورنہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اب اس چیز کو جو پاکستان کی حکومت کے بارے میں، ریاست پاکستان کے بارے میں ایک ملک جو امکانی طور پہ امریکہ ہے، وہ اس قسم کے پیغامات بھجوا رہا ہے، تو اس قسم کے پیغامات کو سیاسی مہم جوئی کے لیے استعمال کرنا، یا یہ کہنا کہ یہ ترپ کا پتہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہم اس پر کوئی سخت بات نہیں کہتے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اختیار کیے گئے لب و لہجے اور ان کی طرف سے اختیار کی گئی ٹرمینالوجی میں بات کی جائے تو یہ غداری ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج یہ ایک توقع پوری ہو گئی۔ کیا توقع پوری ہوئی؟ جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا تو اس موقع پر کچھ لوگ خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ عمران خان سنجیدہ شخصیت نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کرافٹ کو نہیں سمجھتے، قومی مفاد اور ذاتی مفاد میں انہیں فرق کرنا نہیں آتا۔ تو ایک ایسا شخص جو اسٹیٹ کرافٹ کو نہ سمجھتا ہو، جو قومی مفاد اور ذاتی مفاد میں تمیز نہ کر سکتا ہو، اور جو سنجیدہ شخصیت نہ ہو، وہ اگر ایک ایٹمی ملک کا سربراہ بن جائے، اس کی حکومت کا سربراہ بن جائے، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے ہر چیز خطرے میں ڈال دی۔ تو آج یہ بات ثابت ہو گئی عمران خان کے طرز عمل سے کہ عمران خان نے ریاست کے مفاد کے معاملات کو اپنی ذات اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، اور اس میں وہ تنہا نہیں تھے، اس میں انہوں نے اپنی پوری جماعت کو بھی گھسیٹ لیا۔ تو یہ ایک
اس معاملے سے ایک یعنی وہ توقع کہ عمران خان غیر سنجیدہ شخص ہیں، ان لوگوں کی توقع پر عمران خان آج پورے اتر گئے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ درست کہتے تھے کہ یہ شخص اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک توقع تو یہ پوری ہوئی۔ دوسرا اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا کسی حکومت کی طرف سے ایسی بات آئے تو کیا اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا جائے؟ اس سلسلے میں سفارتی نارمز کیا کہتے ہیں، ریاستوں کی حکمت کیا کہتی ہے، ملک چلانا کا طریقہ کیا کہتا ہے؟ تو جتنا ہمارا مطالعہ ہے، جتنا ہم نے اسٹیٹ کرافٹ کو قریب سے دیکھا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم ابھی کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ سے بتاتے ہیں کہ اس طرح کی دھمکیاں تو خود ریاست پاکستان دوسری ریاستوں کو دیتی رہی ہے۔ مثلا جب انڈیا کی طرف سے، یہ ضیاء الحق کا زمانہ ہے، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب انڈیا کی طرف سے ہمیں اپنی سرحد پر ایسی ایکٹیویٹیز محسوس ہوئی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس سے ہماری ریاست خطرے میں پڑ سکتی ہے، ہماری سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہاں خالصتان کی موومنٹ بہت زوروں پر تھی۔ تو اس زمانے میں ہمارے وزیر خارجہ زین نورانی صاحب تھے۔ زین نورانی صاحب نے ایک رات انڈین ہائی کمشنر کو دعوت دی، اس کو بلایا اور اسے کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہماری سرحدوں کے قریب، یہ نہ کریں، اور اگر یہ جاری رکھا تو یہ طرز عمل جاری رکھا گیا تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے، آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، اور پھر ہم جو کریں گے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو انڈین ہائی کمشنر نے ہمت کی اور زین نورانی صاحب سے پوچھا تو کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے مراد ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو زین نورانی صاحب نے کہا یس آف کورس، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک مثال ہم نے پاکستان سے آپ کو دے دی۔ دوسری مثال، جب مشقیں ہو رہی تھی پاکستان کی سرحد پر، راجستھان کی جو مشقیں تھیں انڈیا کر رہا تھا، اس میں کم از کم انڈیا کی آلموسٹ پوری فوج انوالو ہو گئی تھی، اور ہم یہ خطرہ محسوس کرتے تھے، اور خود انڈین جرنیلوں نے جو لکھا ہے اس موضوع پر، وہ یہ لکھا ہے کہ منصوبہ یہ تھا کہ پاکستان کو درمیان سے کاٹ دیا جائے، مثلا رحیم یار خان اور اس ایریا سے جہاں ہماری سرحد کی چوڑائی کم ہے، اس ایریا میں انڈین فوج گھس جائے اور وہ انہیں کاٹ کے رکھ دے۔ اس طرح سے ہماری ریل لنک بھی ختم ہو جائے گا، اور سندھ اور ہمارے جو پنجاب کا ایریا ہے اس میں بھی، اور بحیرہ عرب کے درمیان جو وہ ایک تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بلوچستان بھی الگ ہو جاتا۔ تو اس موقع پر جنرل ضیاء الحق گئے انڈیا، اور انہوں نے کان میں یہ کہا اس کے راجیو گاندھی کے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، اس لیے میرے واپس جانے سے پہلے تم اپنی فوجیں واپس بلا لو، ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اور کہتے یہ ہیں کہ جب ضیاء الحق نے یہ بات کہی تو وہ پسینے میں نہا گیا یہ راجیو گاندھی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کمیونیکیشن ریاستوں کے درمیان ہوتی رہتی ہے، ہم بھی کچھ کام نہیں کرتے، دوسرے بھی کچھ کام نہیں کرتے، لیکن جب اس طرح کی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ان کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی کمیونیکیشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اس طرح کی کمیونیکیشن کا جواب سفارتی ذرائع سے دیا جاتا ہے، اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، کبھی معاف نہیں کیا جاتا، اور کوئی ریاست باغیرت ریاست معاف نہیں کرتی، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس چیز کو سیاسی جلسے میں لے آنا اور اس کو ریاست کا مسئلہ بنانے کے بجائے اپنی جماعت کا اور اپنی ذات کا مسئلہ بنانا، یہ غیر ذمہ داری تھی۔ یہ وہ توقع تھی جو عمران خان کے بارے میں اس کے مخالفین کرتے تھے کہ یہ غیر سنجیدہ شخصیت ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ غیر سنجیدہ شخصیت ہیں، اور اس طرز عمل سے انہوں نے ریاست پاکستان کے مفادات کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت غیر معمولی نقصان ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ یہ کچھ کم انہوں نے غلطی اور بیوقوفی نہیں کی، تو بہتر ہو کہ وہ ریزائن کریں، اور ریزائن کرنے سے پہلے اس معاملے کو ٹھیک کر دیں، ایک تقریر کریں اور معذرت کر لیں، قوم سے بھی معذرت کریں، اور یعنی اپنے ریاست کے معاملات بھی ٹھیک کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، حب الوطنی کا تقاضا ہے، یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے سیاست کا چپ بنانے کی کوشش کی، یہ انہوں نے مہلک غلطی کی ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تائب نہ ہوئے اور انہوں نے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی تو آنے والے برسوں میں اس کا بہت انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ایک بات ہم اور آپ سے کہیں، وہ یہ کہ انہوں نے جیسے جلسے میں یہ خط لہرایا، جیسے اس کے کانٹینٹس جتنے بہت سارے آ گئے ہیں، جتنے کانٹینٹس آئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چھپا ہوا نہیں رہ گیا۔ جو کانٹینٹس انہوں نے ظاہر کیے ہیں یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اور اگر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بریچ ہوئی ہے، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس کا بھی خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ بہت گزشتہ 2-4 دن میں جو کچھ عمران خان نے محض سیاسی مقاصد کے لیے کیا ہے یہ بہت خوفناک ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ ایسا کر چکے ہیں۔ تو حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جتنی ان کے پاس مہلت ہے، جتنی ان کی گنجائش ہے، اسے ریورس کرنے کی کوشش کریں۔ یہی پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، اور ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور ان کے سیاسی مفاد کے لیے بھی